والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان زے شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا قادری رضوی آپ کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ عقیقہ کا پروگرام ہے، تو ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ ہم تو ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے، آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساخ اشراق دی ہماؤس، گر بہو میں رسیدی تمام لہابی۔ اقبال کہتا ہے دین سارے کا سارا حضور کی ذات ہے، اور اگر تو حضور کی ذات تک پہنچ گیا تو تم نے دین سمجھ لیا، ورنہ گر بہو میں رسیدی تمام لہابی۔ کہتا ہے اگر تو حضور کی ذات تک نہیں پہنچا، تو نے حضور کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا، پھر تیرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسلام کا اپنا اصول ہے، اسلام بڑی برکت والا دین ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے غلاموں کو جناب خاقان کی مسلک سے اوپر سے سوار کر دیا۔ اسلام لیکن تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا چلو آیا مسلح تو بدلیا نال آپ نے جناب نوی نوی گلا بھی نال بدل نہیں آئی کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا یاد رکھی شاہینہ دا دین کدی بٹیرے نے موافق نہیں آ سکتا ہے، یہ دین شاہینہ دا۔ اگر تسی یہ دیکھتے ہو نا جناب کہ قرآن کی حفاظت واسطے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، اسلام کی حفاظت واسطے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، اور جناب دین کی حفاظت واسطے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، حضور دی ناموس سے رسالت اور ختم نبوت واسطے کیوں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ کہتا کہ شاہینہ دا دین ہے، بٹیرے نے موافق نہیں ہو سکتا۔ بٹیرہ ہے ایک کو چھاڑ ماری اتر اگر پھر بہ گیا، شاہین تو ہے جڑا لوہے سفر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، اور یہ شاہینہ دا دین ہے۔ لیکن یقین کریے کہ ساڑھے ہاں سارے سارے بٹیرے لگے آتے ہیں، سارے اردو لے کے تنے تاکہ سارے بٹیرے اور دین دسر والے نے بھی دین دسیا نہیں۔ اقبال کہتا ہے نہ فقیر شہر نہ شیخ نہ شہر کا پوش اقبال، نہ فقیر شہر نہ شاعر نہ خر کا پوش اقبال، فقیر راہ نشین استو ذل غنی دار۔ کہتا تو آنو بہت یہ ساری جناب کتابات لیبریریاں تے مرکز بنانے کی ضرورت نہیں، اقبال کی کریے کہتا حضور دے درد دی گلی دے جناب گدا پڑھ جاؤ، اور اگر وہ پڑھ جاؤ گے تو پھر ہوئے گا کی بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ ایچے بولا جبید۔ اقبال کہتا پھر زیادہ نوڑ نہیں پڑی، بلال کو رب حبشے تو بلاندہ، صہیب کو روم تو بلاندہ، سلمان کو فارس تو بلاندہ، ابو لہب کو مکہ رہندیاں میدانہ کر کے رکھ دیتا۔ اور اسلام بڑی برکت والا دین ہے۔ وہ قرآن جس قرآن کو پڑھن والے نو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حضور دے غلامہ نے ساری رات قرآن پڑھیا ہے جی، ساری رات قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین۔ ہے پھر خالی قرآن پڑھے ہی نہیں، پھر جنگ یرموک کے موقع تے مسلمانوں تے مشکل وقت کی آ گیا، ان قرآن کی عزت اور قرآن کی توقیر کا مسئلہ آ گیا۔ میرے یہ نہیں کہ صرف اسی قاری قرآن ہونے ہیں، صرف اسی حافظ قرآن ہونے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل اپنے گھوڑے تو تھلے چھلانگ پکڑی اور این ہاتھ تک آگے کیتا، آپ نے فرمایا آج موت کے اوتے بیعت کرو، کیونکہ قرآن کی عظمت کا مسئلہ آ گیا، قرآن کے لباس کا مسئلہ آ گیا، قرآن کی حقانیت کا مسئلہ آ گیا، قرآن کے نظام کا مسئلہ آ گیا، ایسے بیعت کرو۔ کہ حضرت عبداللہ بن اکرمہ اور حضرت عمر بن اکرمہ آپ نے بیٹے نے آ کے آپ نے والد حد صاحب نے بیعت کی، کہ جناب آپ
جناب اسلام کی اور عظمت کا جھنڈا انہوں لہراندے ہوئے دنیا تو تشریف لے گئے. قرآن پڑھنے والے اس طرح بھی سن لیکن آج سانو رنگیلے ٹکرے. اور جناب انہوں نے ہاتھ وچ قرآن نہیں ہے نہ انہوں نے ہاتھ وچ تلوار ہے, انہوں نے ہاتھ وچ کشکول ہے. کدی وہ دنیا دے اس دروازے تے, کدی وہ دنیا دے اس دروازے تے, کدی وہ جناب IMF کے دروازے تے, کدی وہ جناب سامراج کے دروازے تے, کدی وہ عالمی بینک کے دروازے تے. کی جی قوم منگن جا رہی ہے. کون جا رہا ہے جی؟ قوم دے رہنما منگن جا رہے ہیں. اے تا جناب ساڑھے بڑے سن نا اتھے منگن نہیں سن جاندے. انہیں کہا جناب یہ کی لینا ہو؟ انہیں کہا سانو پتہ لگا رومیہ دا خون بڑا مٹھا, اس میں خون پینا ہے. رسول اللہ انہوں نے دروازے تے جا کے جناب جب منگنے ہونے تو کہنے ہونے غزہ میں حکم نصارہ اور تمدن میں حنود ہے جی. جنہوں نے دیکھ کے قرآن نہ پڑھنا آدھا میں انہوں نے کی پتا ہوگا کہ قرآن کی عظمت کی ہے. وہ کہنے ہونے غزہ میں حکم نصارہ اور تمدن میں حنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہے جی. مسلمان تو ہوگا ساڑھے بابا جی کو کسی نے آگے پوچھا اور اگر 10 بچے کو کی تعلیم دینی چاہیے, دینی تعلیم دینی چاہیے یا دنیاوی تے بعد پڑھن واسطے بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ تے بابا جی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اس کو دین بھی پڑھا دنیا بھی پڑھا لیکن دنیا دے کسی ایئرپورٹ تے اترے انہوں ویکھن والا کہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے جی. آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم اور جناب جدید بھی پڑھاؤ قدیم بھی پڑھاؤ لیکن انہوں نے قرآن بھی تو پڑھاؤ ہے جی. اور اصل کیتا ہے کہ جناب اپنی بچے میں جب سکول بھیجنا ہوئے جناب پینٹ بکری ٹائی بکری والدہ بکرا تیار کر رہی اور جناب والد بکرا تیار ہے, کوئی موٹر سائیکل تے کوئی گاڑی تے کہتے جی بچہ سکول جا رہا ہے جی. جب قرآن کی باری آوے تو قائد صاحب آگے جناب گیٹ پہ دستک دے نہیں جی آج اس کی خالہ آئی ہوئی ہے یہ نہیں پڑھیں گے. اور قرآن پڑھان واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو قرآن کی تعلیم دی. کوئی ثابت کرنے میں کسی اور شاہد تعلیم تسی دنیا دے تعلیم پڑھاؤ اسی مخالف نہیں نا لیکن کم از کم انہوں نے اتنا بھی تو دسو کہ جناب مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر ابو ذر صد کے سلمانی. انہوں نے مولا کائنات کے زور کی گل بھی دسو, انہوں نے یہ بھی دسو کہ مولا کائنات اتنی شانہ دے مالک آپ فرمانے میں گھوڑے دی ایک رکاب ہوتے پاؤں رکھا تے دوسری رکاب ہوتے پاؤں رکھا تک پورا قرآن پڑھ دیا ہے جی. اور حضرت سلمان فارسی آپ ساری رات اس کے قرآن پڑھتے ہیں جی اللہ دا ذکر کرن. اور حضرت ابو ذر غفاری انہوں نے دسو بھی صحیح لیکن انہوں نے دسیا جناب نچن ٹپن والے اے جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات انہوں نے ادھر لا کے رکھو. انہوں نے یہ نہیں دسنا تواڈے بڑے کون سن, انہوں نے یہ نہیں دسنا خالد بن ولید کے ہاتھ 8 تلواراں ٹوٹیاں سن ہے جی. انہوں نے یہ نہیں دسنا, انہوں نے صرف یہی دسنا جناب ہم بڑے کمزور ہیں. بھائی کمزور نہیں, مومن کمزور ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے اس درخت کی طرح جس کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی. اور ایک بات نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. مومن نے کبھی خزاں نہیں آتی. مومن تو شہید ہو جائے اللہ کے ہاں ہو درجے ہے جی. اگر وہ غازی بن جائے تو اس کے ہاں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو ہے جی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. بات کہتا ہے عجب چیز ہے جنہوں نے پتہ ہی نہیں حضور دی محبت کیڑی شے ہے. انہوں نے کائنات یہ ساری جناب چیزاں میسر بھی ہوں تو لذت آشنائی تو بیگانہ تے جنہوں نے لذت آشنائی پتہ سی وہ 8 تلواراں لے جناب بدر چلے گئے سن. وہ تو جناب گھوڑے سمندر پا گئے سن. وہ تو جناب 16 سال کی عمر ایک سر میں چاہ کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا سی. اور جنہوں نے دل میں لذت آشنائی سی اے گورنر عبدالصمد لاہور دا گورنر گزریا اس کی بیٹی قرآن تے تلوار حضرت دائیں پاسے قرآن تے حضرت تلوار رکھ کے پڑھتی سی کہ اس کی ماں نے انہوں نے شاہ نے کہا بیٹی ایک قرآن پڑھن دا کیڑا طریقہ اے یاد رکھنا مسلمانہ دیا ماما جدو قرآن پڑھن گیا نا انہوں دی لوری میں تاں امام حسین دا کوئی غلام آیا. اور اگر
یہ چاہیے کہ ساڑھے بیٹے ساڑھے بچے بڑے ہو کے نیک بنن اور جناب اسلام دے خدمتگار بنن اور دنیا دے نا کمامن ایک بات جگہ پھر کی کرنا سیرت فرزند ہاتھ امہات جوہرے صدق و صفاز امہات ایک بات جگہ یاد قرآن کو بھی بیگانہ کر دیتا دین کو بھی اسلام کو بھی بیگانہ کر دیتا ہے جی کہتے ہیں سانو اسلام نال جناب اسلام دے احکام نال چڑھے اسلام بڑی سختی کرتا اور میں کہا میری بہن میری بیٹی اور میری ماں اور میری خالہ اور میری پھپھی تسی ایسے زمینہ تے رہنی ہے سو جی ایسے زمانے تے رہنی ہے سو تو آنو بیٹے جا کے منڈیاں بیچ آندے سن تو آنو بیٹے جناب شوہر جا کے منڈیاں بیچ آندے سن لیتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے کہ آپ نے آگے فرمایا جس نے 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی اور انہوں نے صحیح پرورش کی تھی قیامت والے دن میرے نال جنت جو اس طرح برابر ہوئے لیتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہنو جناب ننگے سر بیٹھ کے یا ایوہ المزمل علی چادر ہاتھ باڑے سے روکے دے دیتی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم طائی کی دی غیر کی بیٹی مسلمان بن کے نہیں صرف بیٹی بن کے آئی تو میرے آقا مولا نے یا ایوہ المزمل علی چادر ہاتھ سر دے دیتی اس واسطے مسلمانہ دیئے ماما جدو تک قرآن نہیں پڑھن گیا جدو تک جناب قرآن کو نہیں سمجھن گیا اور قرآن دینا اپنے بچے کی تربیت نہیں کرن گیا اس وقت تک ماما دی گود میں طارق بن زیاد تے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہوں گے میرے نچر ٹپن والے آن گے اور جناب حضرت اشرف النساء جنیدہ کو قرآن پڑھتی سی حضرت قرآن کہ حضرت تلوار ہوگی ماں نے بچیا کہ بیٹی قرآن نال تلوار کو رکھ کے کیوں پڑھ دی انہوں نے کہا قرآن اس واسطے کہ تاکہ تلوار کو ظلم ہوتے نہ کرن دے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے پھر انہوں نے کیا یہ قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن انہوں نے کہا یہ دو قوتان جدو تک مسلمان دے ہاتھ میں رہنے گیا کائنات کی ساری نعمتوں دے پیرے میں پہنے رہنے گیا اور کائنات کا سارا نظام اپنے مدار میں صحیح چلے گا تاکہ قرآن اس واسطے کہ تاکہ تلوار وہ ظلم پہ نہ چڑھ دے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرتا رہے تاکہ اقبال میں کیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد کا بات ہے یا حیدر کرار اور اگر شرط اگر اس وچ نور بسانا اور ایمان بسانا تے پھر کی کرنا کہنا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے کہنا دل وچ حضور دی محبت کوئی نہیں نگاہ وچ جناب طیبہ دی تڑپ کوئی نہیں تیرے بات کی کہنا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے کہنا ایسا ہے تو کیوں رونا کہ جناب سارا کشمیر بھی لٹیا گیا فلسطین بھی لٹیا گیا اپنے بھی بیگانے ہو گئے جناب ساری معیشت بھی لٹی گئی سارا ملک بھی 2 لاکھ ہو گیا جناب باروں آگے ساڑھے ہوتے گھومتا کر رہا ہے کہنا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے اور اگر کہنا جو آنکھ سرمہ افرنگ سے ہے روشن کہنا جڑی آنکھ یورپین کا لا کے ترقی میں جب 75 سال ہو گئے اور گاڑی کو ترقی کا ہوئی نہیں ہوئی سی اس قوم کو جناب بجلی بھی نہیں دے سکے اینی جال کر رہے ہوتا بجلی چلی جاتی کم کر رہے ہوتا جناب روٹی پکا رہے ہوتا گیس چلی جاتی باہر نکلو تو پتول بھی لینا چاہنا پہندا جناب آٹا لینا جاؤ تو اس بھی لینا چاہنا پہندا تسی 75 سال قوم نال کیتا کیے جے اسلام ہوئے 17.5% تک تسی سیلز ٹیکس لے دیو اسلام صرف 2.5% لینا 2.5% لے کے 8 صوبے جو زکات بھی واپس کر دیندا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی پرانے کپڑے پا کے پھرے ہوندا سی نا گلی تے جناب نوے کپڑے والا اس نے اپنی جیب جو پیسے کٹ کے دیندا سی کہندا سی یار زکات قبول کر لے او پرانے کپڑے والا اپنی جیب جو پیسے کٹدا سی کہندا سی میں بھی لے کے پھر تو قبول کر لے ہاں اسلام کا نظام ہے اسلام آئے گا کس طرح میں کہا اسلام جناب اور لمبے چوڑے کا قائم نہیں ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے وہ نہیں کیتا حضور نے فرامین کو پورا کیتا اور اسلام جناب بڑے بڑے لمبے جناب قوانین قومی اسمبلی کی اکثریت ہوگی تو پھر جناب اور اکثریت نہیں میں کہا اکثریت ہمیشہ چورا نہیں رہے گی کبھی سچے بندے آن نہیں دیں گے جب آن نہیں لیں گے تو پیٹھا ووٹوں کا فرق رکھ لیں گے 60 ووٹوں کا فرق رکھ لیں گے اسلام اپنی پاور نہ لائے گا اور انشاءاللہ آگے رہے گا اس واسطے یقین ضروری ایک بات کہتا ہے یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم کہنا یقین پتا رکھ عمل روزانہ رکھ روزانہ جا کے جناب کفر دے پورے کے دروازہ دستک دے روزانہ جا کے مسلمانوں میں کہنا یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم کہنا دوسرے واسطے اکھش شولے اور چنگاریاں رکھ
جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. اور اسلام آ کے رہے گا. حضرت جناب آخری بات, حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بنے, ہاں جی خلیفہ بنے تھے آپ خلیفہ تھے, چلو ہمارا دستخط ہو گیا, اعلان ہو گیا, سرکاری لیٹر چل گیا. آپ جب مسجد سے باہر نکلے تھے, بڑی بڑی بگیاں, بڑے بڑے شاہی استقبال گھوڑے, بڑے بڑے نوادرات, جناب بڑے بڑے پوشاکاں آ گئی. آپ جب مسجد کو باہر رکھا, انہوں نے کہا ایک دن, انہوں نے کہا آپ کے پروٹوکول واسطے, آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں 2 لتا کے گھر کو چل کے آیا کہ واپس نہیں چلا جائے گا, شاباش چلو لے جاؤ بیت المال. ایک قوم کا مال ہے, عمر بن عبدالعزیز کا مال نہیں. جب آپ گھر گئے, ایسا ہو اسلام کی میں آنا, آپ گھر گئے تھے, آپ کے گھر بادشاہ دی بیٹی عبد الملک دی, جناب جب گھر گئے, گھر جا کے کیا آپ کی جناب زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ نام ہے, آپ نے فرمایا فاطمہ 10 تینوں عمر چاہیے یا مال چاہیے؟ انہوں نے کیا کی ہو گیا عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا ذمہ دار خلیفہ بنا دیتا گیا. انہوں نے کہا جی پھر؟ آپ نے فرمایا جڑے تیرے والد نے تینوں جہیز دیتا سی نا, وہ تیرے والد کا اپنا مال نہیں سی, قوم کا مال ہے, اپنا مال نہیں سی, قوم کا مال ہے. لہذا جے مال رکھنا ہی تو پھر عمر بن عبدالعزیز تینوں طلاق دیتا, جے عمر بن عبدالعزیز رکھنا ہی تو پھر مال قوم کے خزانے جمع کرانا پائے گا. اور دیکھو یہ کہہ دو اسلام کے بارے گنا کرنے والے, ایک کہتے ہیں نکل جائے مشیر بن جاوے نا, کہ اس کا دفتر بنے, اس کا گھر بنے, جناب سرکاری گڑی ہے, صوفے آ رہے ہیں, پردے آ رہے ہیں, قالین آ رہے ہیں, جناب اس کے گھر کی ہر چیز نوی کی جا رہی. کیوں جی مشیر صاحب آ گئے, کہ قوم کے خادم آ گئے, ادھر میں امیر المومنین بن رہا, بادشاہ کی بیٹی گھر ہے, سارا سامان پیک ہو کے واپس بیت المال جائے. اے اسلام نے, جی اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. انہوں نے دسے ہی نہیں, انہوں نے صرف اسلام آیا ہاتھ کٹ دے گا. میں کہا اسلام آیا ہاتھ کٹے گا, چور نہ کٹے گا, تینوں کا نہ ڈالے گا. جی اسلام بندر مارے گا, گناہگار کو مارے گا, تینوں کا نہ ڈالے. اور اسلام ہر ایک کے ہاتھ نہیں کٹتا. اسلام پہلے روٹی دینا کھانا ہستے, جو اس کو کوئی تجاوز کرے تو پھر ہاتھ کٹتا. جے جناب قوم کو روٹی نہ ہوئے اور روڈ دے اوپر جناب وہ آٹے دے تھیلے واسطے لڑ رہے ہوں, تو پھر اسلام چور دا ہاتھ نہیں کرتا, حاکم دا ہاتھ کرتا کہ تو انہوں روٹی کیوں نہیں پہنچائی. پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کا اتنا ڈاٹا کہ بچے رو رہے ہوں راتی اسلامی ریاست اس بھوک کی وجہ کہ وہ عمر دی کانڈ ہوتے بولی سامان دی لگ کے انہوں نے گھر ہوتے پہنچانا. اسلام بڑی غیرت آنا. کہنے کہ اسلام کیا کرتا ہے؟ میں کہا اسلام بنیادی ضرورتیں پہلے دینا, کہتا تینوں کھان واسطے بھی دیں گے, تینوں رہن واسطے بھی دیں گے, لیکن تینوں اللہ دا نافرمان نہیں بنا دیں گے, اس دے قانون دا, اس دے حبیب دا نافرمان نہیں بنا دیں گے. لیکن ایک کہتے جناب حاکم جناب ہاتھ کاٹ دینا. میں کہا ایک ہاتھ بڑھیا ہوتا کسی کا چور دا, ایک ہاتھ بڑھیا ہوتا تو ضرورت سی جناب قوم دے اندر چوری ہوتی, لیکن روزانہ چوریاں بھی, ڈاکے بھی, جناب سارا کچھ, اور سارا کچھ کر جا رہے ہیں اسلام کے خلاف. صرف اسلام کا نام نہیں لینا ہے جی, اسلام کا نام نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ کہنا ایک شاعر کہنا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, تو آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے آواز دیکھ. اور قرآن نال کیوں کفر کرتا, اس میں اسی خود شامل ہے. ورنہ کفر دی جرت ہوئے یار مسلمان تو تھوڑے جاؤں تو جناب کفر موقع لا کے رکھن. اے سلطنت عثمانیت ہے جڑا سارے اپنا تبیقی ہونا, اے سلطنت عثمانیت ہے جو عثمان غازی نا, اس دے بارے آخری کے دو خلیفہ عبدالحمید ثانی و سفیر ملن آئے نا, انہوں نے جناب پرچم چومیا ہے, ترکی دا پرچم جڑا خلافت دا پرچم سی نا, انہوں چومیا. تو ایک ملک دا سفیر کہنے لگا یار یہ عجیب طریقہ, انہوں نے حکمران میں ملن آؤ دے, انہوں نے پرچم چومنے پہنے. تو انہیں بڑی خوبصورت گل کی, دوسرے سفیر نے نا انہوں کو نہیں مار کے, انہیں کہا چپ کر جا, مسلمان ڈھیلے پہ گئے. انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا جدو عثمان غازی سی نا تو سفیر ملن آندا سی, ان کا بوٹ اگے کرتا سی, جدو تک سفیر اس کے بوٹ نوں نہیں سی چھوڑ لینا, ان کی گل نہیں سی کرتا. کہندا ہے اس طاقت میں سن, لیکن کی ہے آج جناب اسی دنیا کے کشکول لے کے کر رہے ہیں. اس کی وجہ کی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چھوڑتی تھی یہی گردش زمانہ. یہی زمانے میں جناب ساری چیزیں ساتھ آج جناب وہ لے کے کھلے تک عہدے کی لڑائی, جناب مال کی لڑائی, اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئے, ایسی سیاستدانہ کی لڑائی ہوئے, عمران کی ہوئے, نواز کی ہوئے, سردار کی ہوئے. اس ساری لڑائی کے اندر نہ ایک غریب بندہ شامل ہے, نہ ایک مسکین بندہ شامل ہے, نہ ایک قوم کا بندہ شامل ہے. ساری طاقتور ہاتھیوں کی لڑائی ہے. اور اسلام انہاں لڑائیاں چ نہیں لیندا. اسلام تو آ کے پوچھتا کہ غریب کو روٹی ملی یا نہیں ملی, دریائے نیل بہ رہا یا نہیں بہ رہا. اور حضرت فاروق اعظم نے
جب اپنے زمانے انہوں نے دے کے سرکاری جناب مال دے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گل ختم کری جاوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب عشاء کی نماز میں پڑھن آئے آپ نے سرکاری جناب اس کوتوال ڈی سی کو بلایا. آپ نے فرمایا جتنے بھی شہزادے انہوں نے نہ سرکاری جاگیراں انہوں نے بلاؤ انہوں نے رینیو کریے دوبارہ. جب انہوں نے بلایا گیا سارے لوگ آپ نے سارے سے جناب میں کوئی اپنا کاغذ ہوتے لے گیا چمڑے ہوتے لے گیا درخت کی چھال ہوتے جناب کپڑے ہوتے جناب ساری اپنی دستاویزاں لے کے آئے سارے کو اپنی سرکاری جاگیراں آپ نے ساری جمع کر لیا سارے دی لسٹاں بنا لیا. نماز پڑھی کی نماز کے بعد آپ نے جناب کھڑے ہوئے ممبر دے ہوتے ادھر دستاویز کھڑیاں ادھر ڈبے دے اندر کینچی کھڑی ایک ایک رکھ کے کر دیتی. فرمایا چلو بھائی دوڑ جاؤ آج ملک نیاز بھی دوڑ جاوے آج جہانگیر ترین بھی دوڑ جاوے آج سارے بدماش دوڑ جاون. ایک قوم دا مال ہے قوم ہوتے خرچ ہوئے گا. اسی تعمیر لوگوں اپنے پیسے ہوتے بھی گزارا کر لو گے. تاریخ کہتی کہ جتنی جناب بیوروکریسی اور جتنے مال چلنا سویرے محنت رہنے سے راتی کو بعد ہوتے بیٹھے ہوئے سن. اسلام آتے ہیں تبدیلی کرتا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور جب 800 کو زکات واپس آئی کہ آپ نے فرمایا بھائی انہوں نے کہا جی لینا نہیں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اس کا دانا خرید کے انہاں پہاڑوں تے پاؤ جتنے برف پہنی تاکہ پرندے جا کے کھا لیں میری رعایا کے اندر پرندے بھی بھوکے نہ مرن. اسلام یہ دین ہے لیکن یار جنت دے بڑے جناب کیسر و کسرا دے پورے کھڑکاندے ہون اور میرے بار محمد عربی کا دین آ گیا. آج انہاں دے ذمہ داران کیسر و کسرا دے پورے تے جا کے کشکول لے کے کھڑے ہون. لا یدعو قوم للجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بذل. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سی جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی جڑی قوم کے اندر فحاشی ہو جائے گی اس قوم کو اللہ تعالیٰ بلاؤں میں مبتلا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا. اگر آج بھی واپس آنا چاہتے ہو تو آؤ سارے مل کے حضور دے دین کی طرف زام کی ملت را حیات ازشکیوز اور برگو ساز کائنات ازشکیوز. کلندر لاہوری کہنا کہ آج بھی امت مسلمہ نشاط ثانی چاندی آج بھی وہی مرتبہ و جاہ چاندی آج بھی وہی عزت و وقار چاندی تاوے حضور دے دین نال حضور دی محبت کو دل میں کیسا کے کھڑی ہو جائے. اور نہ کہ اسی مسکین ضرور ہو سکتے ہیں اسی غریب ضرور ہو سکتے ہیں اسی ماڑے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اپنے قرآن دے اپنے اسلام دے اور رب دے رسول دے فرمان دے ہوتے کوئی دو نمبری نہیں کر سکتے. بس آؤ اسی تے میں بھی اپنے بچے میں اس سے محبت رہا بلکہ اس کو زیادہ محبت رہا قرآن کی طرف لے کے آئیے تاکہ قرآن تو ہم دوبارہ عزت آنا بڑھا دے تاکہ قرآن سانو وہی عزت دے جس قرآن نے اپنے بکر عمر عثمان و علی نے عزت دیتی. آج بھی کوئی قرآن نہ لگ جائے امیر المجاہدین نو ساری برکت اپنی جگہ لیکن جو محبت قرآن نال سی وہ محبت کی برکت اللہ تعالیٰ نے انہوں چھپ کے کتنے لے گئے. آؤ اسی اپنے بچے کو دوبارہ قرآن کی طرف لے کے آئیے قرآن پڑھائیے اور سمجھائیے. ایک قرآن پڑھیے اس طرح ایک قرآن جناب عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا. اللہ تعالیٰ تو انہوں نے میں حضور دی محبت عطا فرمائے.